ویلکم بیک. ہمارے ساتھ طاہرہ انس صاحبہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ عثمان بٹ صاحب موجود ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے اسما شاہ صاحبہ نے, میڈیا پرسن ہے. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور کیونکہ زندگی کے مختلف رشتوں کے ایکسپیرینسز ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی رائے, جتنی آپ نے گفتگو اب تک سنی ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ اس پورے معاملے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے شاید میں اس سے پہلے بھی پروگرامز میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتی رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, ہم بچے تو پیدا کر رہے ہیں, 8 بھی کر رہے ہیں, 10 بھی کر رہے ہیں, 12 بھی کر رہے ہیں, 2 بھی کر رہے ہیں. ہم پاورفل بچے کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم بچوں کو پاور دے ہی نہیں رہے نا. بس بچے پیدا ہو گئے, پل رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. بچہ اسکول جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے؟ بچے کو وہاں اگر کسی نے تھریٹ کیا یا مارا تو جب وہ گھر آ رہا ہے تو پیرنٹس کو بتا رہے ہیں تو بچے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا دوسرا تھپڑ مار دیتے ہیں. یہ سلوشن نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جتنے بھی وائلنسز ہو رہے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس خاص طور پہ خواتین, یہ ازل سے ہیں, شاید اب تک رہیں گے. کیوں کہ اگر عورت پہ پہلی دفعہ مرد ہاتھ اٹھائے, کسی بھی زمرے میں اٹھائے, چاہے اس میں عورت کی غلطی ہے, چاہے مرد کی غلطی ہے, یا عورت کی غلطی نہیں بھی ہے, تو اسے وہاں پہ سٹاپ کر دینا چاہیے اپنے تمام رشتوں کو. اچھا, یوزلی میں نے ایسے بھی لوگوں کو سنا جو کہتے ہیں کہ جی وہ جب دیکھا ساس سسر نے کہ اتنا مارا ہے, شوہر نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگے یہ تو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اتنا لائٹ کیسے لے لیتے ہیں؟ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ برداشت کر سکتے ہیں, کیسے لے لیتے ہیں اتنا لائٹ؟ مطلب اتنی کیا, میں تو کہوں گی کیا ایسی ہیٹریڈ ہے بہو سے جو پٹ جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو بڑا سرپرائزنگ فیکٹر یہاں پہ بتاؤں کہ بہت ساری مائیں بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابا بھی مجھے مارتے تھے. یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. اور بہت ساری ماؤں کو میں جانتی ہوں جو خود کبھی نہیں پٹی, لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کو یہی مثالیں دیتی رہیں کہ جی یہ تو سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, مرد تو ایسے ہی کرتے ہیں. جو ہم بریک سے پہلے جو کال تھی, میں وہاں پہ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, یہ ایک فرسٹریشن کا ہے اور یہ پوری فیملی یونٹ کے لیے ہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز ضرور دیکھنے کی ہے کہ دیکھیں اس فرسٹریشن میں کیا ہر مرد ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ کیا ہر مرد اپنی بیوی کو اتنا ہی ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے کہ وہ سوچے کہ میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جہاں تک بات ہے تو ہم ہمیشہ اس کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ واپس پلٹ کے نہیں مار سکتا, جو ہم سے کمزور ہے. تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہے. جیسے اسما نے بھی کہا, کیونکہ ہم نے ہیلدی کوپنگ میکینزم نہیں آتے. اس انفلیشن کو میں نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے مجھے یہ کوئی نہیں سکھاتا, نہ میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں. رائٹ, ہم نے ایک کمفرٹ زون بلڈ کیا ہوا ہے اور ہم اس کے ارد گرد ہی رہنا چاہتے ہیں, ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں ذمہ داری لے کے اگر کوئی فیصلہ کروں تو اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں میں وہ خود فیس کروں, میں اس کی رسپانسبلٹی خود لوں. تو ہم بھی سم واٹ کہیں نہ کہ اپنا آپ کو کمفرٹ کرتے ہیں کہ آج یہ غصے میں تھا تو اس نے مارا, اس کے ابا اماں کو مارتے تھے, اس نے دیکھا تو یہ مارا. پھر تیسری چیز دیکھیں, قانونی چارہ گوئی لازمی کرنی چاہیے. آپ جو بھی بات کریں, جو بھی کام ہو, اس کو ریٹن میں ضرور لے کر آئیں. آپ نے کسی کو فائنینسز دیا, ان کالر نے کہا کہ جی میرے ابا میرے شوہر کو پیسے دیتے رہے, پالتے رہے, اب کوئی پروف ہی نہیں, کیونکہ آپ نے کبھی لکھت پڑھت نہیں کیا, آپ اس چکر میں رہے نہیں, یہ رشتہ دار ہے نا. یہ برا بہت منایا جاتا ہے کہ ارے یہ لکھوائیں گے, ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہر اصول کی بات کو برا منایا جاتا ہے. ہم ہر باصول آدمی کو روڈ سمجھتے ہیں. نکاح کے وقت آپ نکاح نامے میں کچھ بولیں, ارے اللہ نہ کرے یہ باتیں کر رہے ہو, ابھی تو رشتہ بن رہا ہے, یوں ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ جو چیزیں ہیں وہ تو کرنے کی ضرورت ہے نا. اچھا عثمان صاحب ایک بات بتائیے, یوزلی آدمی جو زیادہ سیٹلڈ ہیں, افلوئنٹ ہیں, ویل اسٹیبلشڈ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم بیوی کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, بچوں کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹورس پہ بھی جاتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ساتھ میں ڈومیسٹک فزیکل وائلنس بھی ہوتا ہے. ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ وہ بڑی جب کہیں آتی جاتی ہیں تو ظاہر ہے بڑی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں, اور اگر ان سے کبھی اس بارے میں بات ہو تو وہ کہتی ہیں کہ ایسا لائف سٹائل ہمیں پھر نہیں مل سکتا, یہ لائف سٹائل دینے والا یہ شخص ہے. سو وہ شخص کیونکہ اس کے پاس پیسے اچھے ہوتے ہیں تو بیوی مار بھی کھا رہی ہوتی ہے, اور وہ اسے اس لیے نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی کہ جو میرے بچے اور میرا لائف سٹائل ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بھی جو عورتوں کے ذہن میں ہے یا پتہ نہیں کیا, کہ جی بچے میرے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ باپ نے ان کو ایسا لائف سٹائل دیا ہوا ہے کہ وہ مجھے چوز نہیں کریں گے. آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, آدمی اس بات کو سے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں عورتوں کو؟
دیکھیں پیسہ, پاور, اتھارٹی سے تو دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ. ویمن کہتے ہیں نا کہ ویمن لو مین ہو آر پاورفل, یہ تو ایک فیکٹ ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا the most attractive man is a successful man. جی, تو and men love women who are beautiful and social. تو یہ تو اٹس اے میرج آف کنوینئنس. ان کو پیسے چاہیے, پاور چاہیے, اس کے اگینسٹ وہ ڈرنک بھی کرتا ہے, ڈرگز بھی لیتا ہے, مارتا بھی ہے, لیکن دبئی بھی لے کے جاتا ہے, اسپین بھی لے کے جاتا ہے, اور بڑی بڑی پارٹیز میں بھی لے کے جاتا ہے. تو میک اپ شیک اپ کر کے اپنے جو بھی نشان ہے وہ چھپا لیتی ہیں, اور وہ پورٹری ایسے کرتے ہیں فیس بک پہ کہ ان سے اچھا کپل کوئی نہیں ہے دنیا میں, لیکن اندر پاور کپل ہے. اور اندر خانے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ بہت ہی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اوہ ایسا تھا, لیکن ہمیں تو لگتا تھا کہ ان سے تو اچھا کپل ہی کوئی نہیں ہے. اور جب اینیورسری آتی تو کہتے ہیں کہ آپ سے تو اچھی مجھے اسپاؤس نہیں ملا, آپ سے اچھا کبھی. تو دیکھیں یہ کچھ ایک فیک ورلڈ بھی ہے. جیسے میں کہتا ہوں فیس بک کو فیک بک کہتا ہوں, کہ جو دکھتا ہے ہم وہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں, وہ جو دکھانا چاہتے ہیں, جس سے ہماری امیج بلڈنگ ہوتی ہے, جسے وہ کہتے ہیں گیم آف آپٹکس. بہت چیزیں اس سے آپ کو ہو جاتی ہے. تو اٹس اے سیڈ اسٹوری ہوتا ہے. لیکن اگین اگر وہ عورت فار دا لائف اسٹائل اینڈ ویلتھ اینڈ دا لگژریز اگر وہ مار کھا رہی ہے, پٹ رہی ہے, تو دیٹ از ہر چوائس. اس نے یہ چوز خود کی ہے, کسی نے باؤنڈ تو اس کو نہیں کیا. اور ایسی عورتیں ایک سٹیپ میں آپ کو اور آگے بھی لے جاؤں, اس کا میاں دوسری تیسری بھی شادی کر لے گا, لیکن وہ پھر بھی رہے گی اس کے ساتھ. جیسے وہ خاتون کہہ رہی تھی نا کہ میں چھوڑ رہی ہوں, بٹ چونکہ ہی ہیز پاور, ہی ہیز دیٹ ویلتھ, اور وہ کیریکٹر لیس آدمی ہے, بالکل ہی 2 نمبر آدمی ہے, لیکن ایسا میں نے لیکن یہ ہے کہ وہ مینج کیونکہ سارے فائنانسز کر رہا ہے. لیکن عثمان صاحب آپ کی بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی, بیکاز کہ آپ نے بات کی ایک مخصوص طبقے کی جو دبئی جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. میں بات کروں گی مڈل کلاس کی. وہ مڈل کلاس طبقہ جو نہ تو اسپین جاتا ہے نہ دبئی جاتا ہے, وہ اپنے گھریلو اور معاشی مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے. اس میں اگر ایک عورت پہ وائلنس ہوتا ہے تو اس میں مرد کا کتنا قصور ہے یہ بتائیے نا. کہ اگر کوئی بات عورت کے منہ سے چلے نکل گئی, ٹھیک ہے, میں اس میں عورت کا فیور نہیں لے رہی, لیکن کیونکہ وہ بچے پال رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ گھر کو پورا لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے سم ٹائم وہ چڑ سی جائے, وہ اپنی ذمہ داریوں میں کمفرٹیبل نہ ہو, کچھ چیزیں مل رہی, کچھ چیزیں نہیں مل رہی. اور اگر وہ شوہر سے شکایت کرتی ہے تو کیا مرد کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ایک تھپڑ مار دے, یا اس کو گھونسا مار دے, یا اس کو لات مار دے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم پٹتے رہیں گے مرد ہمیں مارتا رہے گا. میں نے ابھی ایک بات کی کہ پاورفل بچے پیدا کریں. کیوں کہا؟ ہم بچیوں کو پڑھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں ہم, لیکن ہم آ کے بات وہی کرتے ہیں کہ تمہیں بیٹا دوسرے گھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, جانا ہے, گھر بھی بسانا ہے, لیکن اس کے لیے پٹنا ضروری ہے کیا؟ اس کے لیے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ضروری ہے کیا؟ اگر ایک شخص بینگ اے ہسبینڈ آپ پہ زیادتی کرتا ہے تو لڑکی اس وقت یہ سوچتی ہے کہ میں واپس گھر جاؤں گی, وہاں میری بھاوج ہوگی, وہاں میرے ماں باپ ہوں گے, پتہ نہیں وہ مجھے ایکسیپٹ کریں نہیں کریں. ٹھیک ہے, نہ کریں ایکسیپٹ. میں کہتی ہوں, آج میں اس پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں, اگر تمہیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جس طرح مرد کے 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, اسی طرح عورت کے بھی ہیں. وہ اپنے لیے جی سکتی ہے اور ہمیں جینا چاہیے. ہمیں ایک صرف مرد کے بیہاف پہ اپنی زندگی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ اگر شوہر نہیں ہوگا تو ہم مر جائیں گے, بچے چھین لے گا تو ہم مر جائیں گے. اگر کوئی چیز چھینی ہے تو اللہ کی رضا شامل ہے, میں یہ کہتی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی نہیں بن رہی اسٹارٹ میں, اگر میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن رہی, تو ہمارا مذہب اتنا کمفرٹیبل مذہب ہے کہ وہ خلا کی اجازت دیتا ہے, وہ طلاق کا حکم بھی دیتا ہے. جہاں نہیں بن رہی چھوڑ دیں. لڑکی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشر یا انڈر پریشر میں رہنے سے بہتر ہے آپ اپنی ایک راہ لے لیں, کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. شوہر مل جائے گا, بچے بھی آ جائیں گے,
جب اس کی سیکنڈ میرج ہو جائے گی, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی, اس عورت سے اس کو بچے بھی ہو جائیں گے اگر اللہ رب العزت نے چاہا. یہ کہنا آسان ہے, ظاہر ہے, لیکن یہ پروسیس مشکل ہے, اور خاص طور پہ اولاد کے لیے. میں شوہر کے لیے اگر نہ بھی ہو, آپ کی اولاد ہے, پہلے آپ کی تھی, کسی سے اولاد چلیں جی وہ چھوٹ گئی, کوئی بات نہیں, نہیں کوئی بات نہیں, میں نے نہیں کہا, کوئی بات نہیں کہا نصرت جی, اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے پاس رہے. بیسک بات یہ ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کی تو میں سمجھوں گی کہ شاید میری غلطی, ایک دفعہ کی, 2 دفعہ کی, جب بات وہ تیسری دفعہ پہ آتی ہے تو ظلم سہنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو طاہرہ سے بھی اس پہ فیڈ بیک لے لیتے ہیں. اور عثمان صاحب آپ بھی, انہوں نے ویسے اس کلاس کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے سوال ہی ان سے وہ کیا تھا. نہیں, ہم اوور آل ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان سے وہ سوال کیا تھا. خیر, ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, فزیکل ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ٹو بی اسپیسیفک, ہم اس وقت بات کریں اور وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود رہ گیا ہے. عثمان صاحب آپ بھی بریک میں کچھ کہہ رہے تھے, اس کے بعد طاہرہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے. بچوں کے حوالے سے جو ہے, جتنی ہمارے پاس کالز بھی آئیں آن ایئر اور آف ایئر, اس میں بچے ایک اہم ایلیمنٹ ہیں اس ریلیشن شپ میں, اور اس سے چیزیں ڈرائیو ہو رہی ہیں, لیکن ان کی پرسنالٹی کتنی شیٹر ہو رہی ہے ماں باپ کے اس فساد سے, اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بچہ چھوٹی ایج میں دیکھتا ہے کہ دونوں کے درمیان شور شرابہ ہو رہا ہے, مار پٹائی ہو رہی ہے, تو وہ اندر سے کہنا چاہتا ہے پلیز اسٹاپ اٹ, اس کو روکیں, لیکن وہ نہیں کہہ پاتا. تو اس اندر ہی اندر اس کے اندر اینگر, ایگریشن, وہ چیز وہ اندر وہ کھلتی رہتی ہے. اور وہ جب جیسے بچہ بڑا رہتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے شو کرتا ہے وائلنس. یہ یوزلی بیکمز یا تو خاموش طبیعت کا ہو جاتا ہے, یا بہت ایگریسو ہو جاتا ہے, اینگر اورینٹیڈ ہو جاتا ہے, اور بعد میں زیادہ تر بچے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں. بالکل کہتے ہیں نا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. انہوں نے دیکھا تھا کہ دادا ابو بھی یوں کرتے تھے, ابو بھی یوں کرتے تھے, چاچو بھی یوں کرتے تھے, تو یہی صحیح طریقہ ہے تو ہم بھی یوں کریں گے. ایسا اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ڈفرینسز ہوں تو بچوں کے سامنے شو مت کریں, الگ سے بات کریں, سارٹ کریں میچور لوگوں کی طرح. بچوں کے سامنے کم سے کم مت شو کریں, یا بچوں کو دادا دادی کو بول دیں ان کو لے جائیں, ہم بات کر رہے ہیں. ان کے سامنے تو میں کر کے اور ہاتھ پاؤں اٹھا کے آپ کیا, مطلب بچوں کو میں نے لٹرلی دیکھا ہے. میرے دوستوں, ایک دو میرے دوستوں کے مسئلے تھے, ہم آئے اس کو سارٹ کرنے, بچے سہمے کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے. ایک حالانکہ 12-14 سال کا بھی تھا, بے بس کھڑا ہوا تھا. اب سوچیں اس پہ میں نے اس کو یہ سمجھایا, میں نے کہا یار آپ لوگ تو یہاں پر کتے بلیوں کے ساتھ لڑ رہے ہو, ان کو تو دیکھو ان پہ کیا اثر آ رہا ہے. اچھا, اور بچوں کے لیے نا کوئی صحیح غلط نہیں ہوتا, ان کو بالکل. نصرت میں نے پوچھا بعد میں, جب کیونکہ میرا چونکہ فیسیلیٹیٹر بھی ہوں, جو بعد میں کافی حد تک صلح صفائی کرا دی, وہ بھابھی نے بھی آنسو پوچھ لیے, دوست کو بھی ٹھنڈا کیا, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹا ہوز فالٹ واز اٹ, آپ یقین کیجئے اس نے کیا کہا بچے نے, کہتا ہے آئی ایم اینگری ود بوتھ آف یو. اس نے یہ نہیں کہا کہ ماما ابو نے مارا یا نہیں, دونوں کا. اچھا, وقت کیونکہ یہاں پر ختم ہو جائے گا, بالکل طاہرہ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے, اور وہ بھی بتا دیجئے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کہاں کہاں رابطے کر سکتے ہیں. ہاں, میریٹل ریلیشن شپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پارٹنرشپ ہے, اور یہ ایسی پارٹنرشپ ہے جہاں پہ مرد کے اوپر ایموشنل رسپانسبلٹی زیادہ آ جاتی ہے. ہم سائیکلوجیکلی دیکھیں, ریلیجیسلی دیکھیں, مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے, سائیکلوجیکلی بھی وہ زیادہ لاجیکل ہوتا ہے. تو مجھے یہ چیز بڑی فیل ہوتی ہے جب مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ جس کا شوہر اس کو مارتا ہے, کہ ایک ایسا شخص جس کے ارد گرد آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ مدار بنا ہوا ہے زندگی کا, اگر وہی شخص آپ کو ابنڈن کر دیتا ہے یا وہ آپ کی اونرشپ نہیں لیتا, تو عورت کے لیے یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور وہ وہیں پہ پھر وہ اینڈ اپ کرتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے, تو میں اگر مر بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا. حالانکہ آپ دیکھیں نا, جنہوں نے خودکشی کی ان کے پاس بچے بھی تھے, ماں باپ بھی تھے, سب تھے, لیکن وہ ایک شخص جو ہے, یہ جو میریٹل ریلیشن شپ ہوتا ہے, ہم چونکہ خود بھی میریڈ ہیں تو وی کین ریلیٹ ود اٹ کہ 95% یا 99% جو ہے نا وہ شخص آپ کی زندگی کا جو ہے نا وہ سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جس عورت کو آپ گھر میں لے کر آئے ہیں, اس کی عزت, اس کی محبت آپ سے جڑی ہوئی ہے, اور وہ اس کا حق ہے.
اچھا جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے ادارے ہیں جانے کے لیے، تو جیسے ہم نے بتایا کہ محتسب اعلیٰ کا ادارہ ہوتا ہے، اومبڈسمین آفس، وہاں آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیگل ایڈ آفس کی آن لائن موجود ہے پورٹل، جس کے اوپر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ عورت فاؤنڈیشن بھی ہے، سی پی ایل سی کا دفتر بھی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے صوبے میں آپ ہیں. ود دیٹ بہت سی باتیں یہاں پر ہو گئی. سب لوگ عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بس یہ دل کی بات ہے کہ آپ کا دل آپ کو جانور بننے پہ آمادہ کرتا ہے یا نہیں. اس بارے میں سوچیں ضرور، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، کیونکہ سب کو اللہ کے سامنے ضرور جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. اور جو چیز برائی ہے وہ گھوم پھر کے آپ ہی پہ آتی ہے. ظلم کیا ہے تو وہ گھوم پھر کے آپ پر ہی آئے گا. آج آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کل آپ بھی مظلوم ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.